ناظرین ہم 3 بھائی ہیں. بڑے بیٹے کو حافظ بنا دیا, مجھے چھوڑ دیا, اور چھوٹے کو حافظ بنا دیا. آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ. اللہ جبل الغائط خاشع متصدیع من خشیۃ اللہ. قرآن شریف اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اس کے جلوے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی نیوز کے پروگرام رمضان لائف اسٹائل کے ساتھ حسن عثمانی ایک دفعہ پھر حاضر ہے. علی میاں ذرا قرآن کریم کے جو شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں جی, جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, اس میں سے کہیں سے ذرا تلاوت کیجیے, بلکہ الف لام میم سے ہی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت آغاز ہے قرآن کریم کا. جی, الف لام میم, جی, تو حروف مقطعات میں سے اس پہ بات کرتے ہیں بھی. جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں. یعنی اس کی گارنٹی کون لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اس کتاب کی اوتھینٹسٹی کے گارنٹر خود اللہ تعالیٰ ہی ہیں. جی, وہ آیت ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لہ حافظون. یہ اگر اس کو صحیح معنی میں دیکھا جائے نا تو یہ یوں بنتا ہے کہ یعنی ہم تو ترجمہ کرتے ہیں, ہم نے قرآن شریف نازل کیا اور ہم اس کے نگہبان ہیں اور کسٹوڈین ہیں, لیکن اس کا جو صحیح اسپرٹ بنتا ہے ہوتا ہے ہاں ہم ہیں, ہم نے کیا ہے نازل اور ہم کریں گے حفاظت, کر لو جو کرنا ہے. یعنی اس کا جو اسپرٹ ہے وہ اس طرح کا بنتا ہے. اس طرح کمانڈنگ بات ہو رہی نہیں والی کہ اس میں جو مرضی کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. جو کہنے والے کے لہجے میں طاقت ہے, پاور ہے. اللہ تعالیٰ اتھارٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنی. جی, تو یہ جو بات ہے نا, یہ جو ہے نا, دیکھیں قرآن شریف کا آغاز دیکھیں, اور پھر قرآن شریف کہہ رہا ہے ہدی للمتقین. جی, تقوی والوں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن شریف. جی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, ہم جانتے ہیں کہ ملائکہ موجود ہیں. غیب کی چیز ہے نا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ, نہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جی, افجی تم لڑک رہے ہو. نہیں وہ میں اصل میں ایک اور متشابہ لگتا ہے نا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یہ بڑے بہت جو قرآن شریف میں والی بات آتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رکھے, تھوڑا ڈیٹریکٹ کرو, لیکن حافظوں کو تو متشابہات لگتے ہیں. بالکل وہ تو الگ ہی عجیب ہی ہو جاتی ہے. خیر بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا, اس میں سے خرچ کرتے. بالکل, بہت کتنی خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے. ہے. مجھے سچ بتاؤں اتنا رشک آتا ہے حافظوں پہ. جی, اچھا, میرے امی ابو نے بھی نا عجیب کام کیا. اپنے بڑے بیٹے, ہم 3 بھائی ہیں ناظرین, ہم 3 بھائی ہیں, بڑے بیٹے کو حافظ بنا دیا, مجھے چھوڑ دیا, اور چھوٹے کو حافظ بنا دیا. آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا. لیکن ماشاء اللہ عالم ہے, مفتی ہیں یار, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے قابل بنائے. صحیح بات. لیکن بہرحال مجھے دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے اتنا رشک آتا ہے حافظوں کو دیکھ کے. جی, جس طرح حفاظ کرام قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا رمضان. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ میرا تراویح سنانے کا تھوڑا تجربہ رہتا ہے, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا گزرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ صورتیں آتی ہیں نا جو لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, جیسے سورہ یاسین آج تلاوت ہوگی, یا آیت الکرسی تلاوت ہوگی, یا یہ کہ قرآن شریف کی آخری 10 صورتیں تلاوت ہوگی, اس کا ہر کوئی حافظ ہوتا ہے اور ہر کوئی تیار ہوتا ہے. آج تو میرا حافظ جی کو, اور کہتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نا آج نہیں چھوڑنا. ادھر اگر میں کھانس بھی لوں نا پیچھے سے وہ غلطیاں بولی جاتی ہیں کہ بیٹا تمہیں تو کچھ نہیں آتا. نہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں ایون تلاوت کرتے کرتے اگر آپ کو تھوک نکلنے کی ضرورت ہے, سانس لینے کی ضرورت ہے, آپ 1 سیکنڈ کے لیے رک تو جائیں. لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ آج تو غلطی نکال ہی دیں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا لوگ کتنے اٹینٹیو ہو کے سنتے ہیں. ایک وہ حصہ جن کو آتا ہو نا, اس میں ان کا انٹرسٹ لیول کتنا بڑھ جاتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, خیر ہم تو کوئی حافظ وغیرہ نہیں ہے, لیکن اچھی قرأت کوئی کر رہا ہو نا, اچھا کوئی قاری ہو, جی جی, قرآن شریف سننے کا بہت مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جو سورہ شعراء کے قصے ہیں, سورہ یوسف کے قصے ہیں, سورہ مریم کے قصے ہیں. قصص کا تو اپنا ہی ایک لطف ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے تھوڑا سا نا حافظوں سے ایک وہ ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ نا ایسی جگہ پہ رکوع کر لیتے ہیں جہاں پہ
مطلب وہ معنی ٹوٹ رہا اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ مطلب ان کا حفظ یاد ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ترجمہ زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس میں ان کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ رکوع کرنا ہے، وہ رکوع کر دیتے ہیں رکوع کے اعتبار سے اپنے حساب سے، تو وہ اس میں یہ طرف فرق ایک بات آپ غور کریں، ایک نیا کلچر پچھلے کوئی 8-10 سال سے ایوالو کر رہا ہے، وہ یہ کہ تراویح سے پہلے اس سے پارے کا خلاصہ جی کچھ بیان کیا جاتا ہے. یہ بڑی اچھی پریکٹس اچھی عادت ہے، ایز لانگ ایز یہ لوگوں کے لیے برڈن نہ بن جائے. اصل میں بات یہ اور کمپلشن نہ بن جائے. بات یہی ہے کہ رمضان اس کو تراویح کو آسان کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ ایک تھوڑا سا بتایا جائے، بریفلی بتایا جائے کہ اس کے بارے میں کیا کیا ڈسکشن ہوگی، کیا کیا باتیں ہوں گی. لیکن 4 گھنٹے کی تراویح ہو، 5 گھنٹے کی تراویح ہو، لوگوں کے لیے جو آلریڈی جابس بھی کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. لیکن یہ یہاں پہ کمپلشن نہیں ہے، یہ کمپلشن نہیں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ ہم اس کو باؤنڈ کر لیں، کمپلشن کر لیں. لیکن اگر اس کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے کنوینئنس کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، جو دوسروں کے لیے کمپلشن نہ بنے، اور ایک طریقے سے حق کے ساتھ کیا جائے تو اچھی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس میں آپ کو بتائیں گے نا، حفاظ بھی بڑے اب آج کل ورائٹی کے آئے ہوئے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ بڑے اسپیڈی راکٹ حافظ ہوتے ہیں، وہ بڑے تیزی سے وہ کرتے ہیں. وہ کسی کا ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں انہوں نے تراویح ختم کی، کسی کا ہوتا ہے کہ بہت نمبر تراویح کی. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. غلط روایت ہے یہ، اتنی غلط روایت ہے. اس کا جتنا مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ کھیل ہے قرآن شریف، صحیح بات، تراویح مذاق ہے. ہمارے یہاں نا یہ بات سمجھنے سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ راکٹ حافظ کیا اصطلاح؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ایک اور جو ہے وہ ہمارے مساجد میں اور اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی جس دن تکمیل قرآن ہوتی ہے نا، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی تکمیل قرآن کرے، کیونکہ یہ نظریہ ہوتا ہے کہ شب قدر اس میں. ویسے تو تکمیل قرآن کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا 27ویں میں کرنا کوئی مینڈیٹری ہے؟ بس یہ کچھ تھوڑا سا ہماری قوم کو شوق ہے. اچھا، 27ویں وہی جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ نہ کرنے والی کمپلشنز بنا لی ہیں، پھر اس کے ساتھ پوری تقریب ہوتی ہے. دیکھیے، ختم قرآن کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سب شریکوں میں تو خود شرکت کرنے کا اشتیاق ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جناب ایک بہت طویل بیان ہو رہا ہے، پھر بچے تلاوتیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر کنوینئنٹلی ہو اور وقت کا ضیاع نہ ہو رہا اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے. ہمارے یہاں یہ ایک تقریب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مینیو ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. کل تو کچھ پرسوں میں آپ کو بھی دکھ رہا تھا ماشاء اللہ، وہاں پہ کافی کچھ کھا پی رہے تھے، سینڈوچز سے مزے اڑا رہے تھے. آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ وہ ایک تقریب میں دکھ رہا تھا. کون سی؟ سب تو نہیں بتا سکتا نا، کچھ تو چھپانا پڑے گا. وہ میں نہیں تھا. نہیں، خیر یہ مذاق اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہو. دیکھیں علماء تو خیر جاتے ہی بیان کے لیے ہیں، اور اچھی بات ہے، اچھی بات پہنچائیں، لیکن یہ ایک بیلنس ہے. جی اعتدال اس میں بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن شریف کا ہم پر حق ہے. جی، ہمارے اوپر قرآن شریف ایک اتنی بڑی نعمت نازل ہے. جی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن شریف اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اس کے جلوے سے ریزہ ہو جاتا. اللہ، یہ اتنی طاقتور چیز ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ ہمارا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں جیسے اس کا حق ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. جی. ایک بہت بڑا سوشل ٹونی جو ایک وہ کتے والا واقعہ ہے نا، جی، ایک کتا تھا، اس کا نام تھا ٹونی. جی. تو ٹونی صاحب جو ہے نا وہ ایک دفعہ کنویں میں گر گئے اور فوت ہو گئے. جی. تو لوگ گئے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ٹونی مر گیا تو کیا کریں. انہوں نے کہا کہ ڈول نکال دو پانی پاک کرنے کے لیے نا، کنویں کو نکال دیا پانی. کہنے لگے ٹونی کے اثرات پھر بھی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر نکال دو، اور پھر نکال دیا. پھر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر نکال دو، پھر نکال دیا. پھر ٹونی کے اثرات آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار دکھاؤ یار کیا مسئلہ ہے. امام صاحب نے اندر جا کے دیکھا نا، کہنے لگے وہ بھائی ٹونی کو تو نکال لو پہلے. ٹونی تو اندر ہی ہے. تو ہمارے دماغوں کا بھی ٹونی ہے نا. ہم نے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن شریف کو اگر مطلب کے ساتھ نہ پڑھا جائے نا تو قرآن شریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. یہ اتنی فضول بات ہے. قرآن شریف کی تلاوت ثواب ہے، تلاوت قرآن کریم خود ثواب ہے. جی. اب دیکھیں نا قرآن شریف کے ہر حرف پر نیکی ہیں. اور الف لام میم ایک نہیں ہے بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا قرآن شریف کا معنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ 3 ہمارے بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ویوز اس کا خیال رکھیں اور کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کریم کو لازم بنائیں. خواہ ایک رکوع پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں یا ایک سپارہ پڑھیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین ثم آمین.